نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے اسٹیج پر ناظم صاحب اور ان کے رفقا اور ہمارے سب عزیز طلباء، یہ انہوں نے ابھی کہا کہ میں محاضر، پتہ نہیں محاضر کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم سے یہ بات ہوئی تھی کہ بس کچھ منٹ کے لیے آ جائیے، ذرا چہرے سامنے ہو جائیں اور ان چہروں میں ہم اپنا چہرہ تلاش کریں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں ہم تلاش کریں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم کو خود اس وقت ہم جذبات میں، آپ چاہتے نہیں کہ جذبات میں آئے، ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ سن 1975 میں یہی جگہ تھی، جشن کے سال کی وجہ سے اصلاح کا یہ جو دارالاخبار کا یہ حصہ تھا، ہال تھا، بیچ میں نظامت کا آفس تھا اور اس طرف دارالکتب تھا۔ لیکن جب 85 سالہ جشن کا پروگرام ہوا تو یہ ہوا کہ اب اس کی بھی کچھ توسیع ہو، تو توسیع کیسے ہوتی؟ نہ پیچھے جا سکتے تھے نہ آگے جا سکتے تھے، تو پھر یہ ہوا کہ اس کو ہال بنایا جائے۔ اور جو آخری جلسہ ہوا تھا میری نظامت میں، جس میں الوداعی جو ہوتا الوداعی جلسہ، وہ ٹھیک اسی جگہ پر کھڑے ہو کے میں نے ایسے ہی جیسے آج کھڑے ہیں ویسے اس وقت بھی کھڑے ہو کر، جیسے آپ نے ابھی گفتگو کی ہے ایسے ہی کھڑے ہو کر آپ نے جرأت سے گفتگو کی ہے۔ ہم کانپ رہے تھے اس لیے کہ تمام اساتذہ ہمارے سارے یہاں موجود تھے اور ہم طالب علمانہ ترنگ میں مجاز کے اشعار سنا رہے تھے کہ اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں سب جام وقف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے، یہ بھول گئے کہ سننے والے کون ہیں۔ بعد میں احساس ہوا کہ طالب علمانہ حماقتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بعد میں افسوس ہوا کہ یہ سب اشعار بزرگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے تھے، لیکن طالب علم کی اس کی اپنی دنیا الگ ہوتی ہے۔ وہ کسی کا ہم نے کہا ہے ابھی ایک مضمون میں لکھا کہ کسی کی تقریر پوری کی پوری سننا یہ طالب علمی میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اتنی کون طاقت لے کے آئے کہ آپ 2 گھنٹے تقریر سن رہے ہیں صاحب مؤدب ہو کے؟ وہ طالب علم ہی کیا جو 2 گھنٹے بیٹھ کے تقریر سنیں، جہاں 5 منٹ ہوئے نہیں کہ پھر وہ یوں اور یوں اور یوں یہ سب شروع ہوتا ہے۔ یہ علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم 50 سال کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کمال۔ آج 50 سال کے بعد میں عمیر الصدیق ناظم اصلاح آج پھر ہم نے پوتوں کی عمر کے بچوں کے سامنے آج کھڑا ہوں۔ 50 سال ہو گئے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ محاضرہ تو الگ ہوتا ہے کہ ندوے کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا آپ سے کیا تقاضا ہے اور آپ کو کیا ہونا ہے اور اسلام کی اشاعت کیسے کرنی ہے اور شبلی کا خواب کیا تھا اور مولانا مغیری نے کس وجہ سے اس کو قائم کرنے کی تحریک چلائی تھی اور مولانا عبدالحی صاحب نے اپنا سب کچھ کیوں تیاگ دیا تھا۔ پھر کون لوگ تھے جو یہاں سے پہلے بیچ میں نکلے اور ساری دنیا پر چھا گئے؟ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، کیسے لوگ۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں کا وقت آیا تو مولانا مسعود عالم ندوی اور یہ مولانا علی میاں صاحب، ایسے لوگ، مولانا عمران خان صاحب، ازہر میں جانے والے پہلا ہندوستانی طالب علم جس نے وہاں ٹاپ کیا، پورے ندوے میں دھوم مچ گئی۔ یہ سب بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے اور ہم تو دعا کریں گے اللہ میاں ہم کو زندگی دے تو ہم جب بھی آئے تو ایک قسط آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو شیئر کرتے رہیں۔ لیکن اس وقت ہم صرف آپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کل جب 50 سال کا وقت پورا ہو تو آپ میں سے بھی اللہ تعالیٰ بچوں کو یہ توفیق دے کہ وہ یہاں آ کر کھڑے ہوں اور پھر وہ ان بچوں کے چہروں میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ ندوے کا یہی مقصد ہے۔ ندوے کا مقصد یہ ہے کہ دیے سے دیے جلاتے چلے جاؤ۔ وہ روشنی نور مبین، جو نور مبین کے نام سے جو عطا کی گئی تھی، اس نور کو قیامت تک کے بجھنے نہیں دیا جانا ہے۔ وہ نور چلتا رہے گا، جلتا رہے گا اور اس کو اٹھانے والے، اس نور کا، اس بتی کو اٹھانے والے کون ہوں گے؟ وہ آپ ہوں گے۔ آپ کا مطلب علوم نبوت کے طالب علم،
اور ان میں خاص طور سے کیونکہ آپ یہاں پر ہیں تو آپ کے ذمہ ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب باتیں ذرا اچھے بہت بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں معلوم ہوتی ہے علماء ہیں تو ان کے منہ سے اچھی باتیں لگتی ہیں. ہم تو بھائی اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہے ہیں. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں طالب علم ہوں اور دعا یہی کہ مرتے وقت تک طالب علم ہی رہوں. طالب علم بننے میں بڑا مزہ ہے. ہر نئی چیز کو تلاش کر رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیوں, ایسا کیوں, وہ کیوں. پورے طلب علم کی روح کس چیز میں ہے؟ کیوں میں. سوال کیجئے میں کیوں ہوں, میں یہاں کیوں ہوں, میں الاسلام میں کیوں ہوں, میں درجے میں کیوں ہوں, میں ندوے میں کیوں ہوں, میں ہندوستان میں کیوں ہوں, اور میں اس دنیا میں کیوں ہوں. یہ جو کیوں والا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ندوے کے طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں آپ کو بلا لیا, یہاں آپ کا ممبر بنا دیا آپ کو یہاں کا, آپ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ آپ یہاں کے صبح و شام میں اپنے آپ کو ڈھونڈتے تلاش کرتے رہیں گے, تو آپ کو سب سے بڑا حق ہے کہ آپ اس سوال کا جواب تلاش بھی کریں اور دنیا والوں کے سامنے اس کا جواب بھی رکھیں. ندوہ جو ہے ابھی ہم بچوں سے باتیں کر رہے تھے, کیوں ایک طرف علی گڑھ بنا ہوا تھا, سر سید کی روح جو ہے اس کے لیے تڑپ رہی تھی کہ عصری تعلیم اگر نہیں ہوگی تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہندوستان آزادی 1857 کے بعد. لیکن وہ بقول علامہ شبلی کے جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کوٹ پتلون کی نمائش زیادہ ہے اور روح کم ہے. پڑھیے گا. اور ایک طرف دیوبند تھا جہاں پر ایک سے ایک بزرگ جو ہے علوم دینیہ کی اشاعت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب علی گڑھ بھی ہے, جب دیوبند بھی ہے, تو ندوے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں؟ بس جس دن آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے لگیں گے نا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کو اسلام کی طرف جانا ہے. اور اسلام کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کے ملاقات کر کے سلام کر کے واپس آ گئے. نہیں, اسلام کی طرف جانا ہے, لوگوں کو لے جانا ہے. جو اسلام سے بے بہرا ہے اس کو ہم یہ نعمت دے کے رہیں گے, پہنچا کے رہیں گے. تو ندوے کا لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ کچھ عجیب ہی ہے. اس کو آپ جب پڑھنا شروع کریں تو پہلا کام یہ کریے, اگر واقعی کچھ بننا ہے تو, کہ درسیات کو تو آپ کو پاس ہونا ہی ہونا ہے اچھے سے اچھے نمبروں سے. لیکن درسیات کو جو چیز سنوارتی ہے, جو سجاتی ہے, جو اس کی روح کو جو ہے دور تک پھیلاتی ہے, جو اس کی خوشبو کو عام کرتی ہے درسیات کی, وہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا مطالعہ, اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ. دارالکتب میں بھیڑ لگ جائے کہ ہم کو یہ کتاب چاہیے, ایک نہیں 10 نسخے ہوں لڑکوں کے ہاتھوں میں. جب آپ پڑھیں گے, الکتاب ذالک الکتاب اسی لیے کہا گیا تھا نا. اگر اسلام کی تعلیم لوگوں کو دینا تھی تو اور بھی ذرائع ہو سکتے تھے, اللہ کی قدرت میں کیا نہیں تھا. لیکن اللہ نے اشاعت کے لیے وہ چیز وہ لفظ اختیار کیا جس کو الکتاب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب نام کی جو بھی چیز ہوگی, اگر اس میں آپ افادیت تلاش کرنے جائیں گے تو وہاں افادیت ملے گی. تو اس وقت ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں خدا کے واسطے, سب سے بڑا شکوہ ہمارا یہ تھا, اب تک ہم ایک زمانے سے ہم جڑے ہیں, آتے رہتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ مولویوں کو پڑھنے کی عادت چھوٹ گئی, دنیا بھر کی بقراتی آتی ہے ان کو, بڑے قابل بنتے ہیں, یہ وہ فلاں ڈھما, لیکن کتابوں کا مطالعہ غائب ہو گیا. اور جب کہ آپ کے پاس خود آپ کے بزرگوں کی اتنی کتابیں ہیں کہ شاید اس کے لیے ایک الگ سے عمر چاہیے. مولانا عبدالحی سے لے کے مولانا شبلی نعمانی سے لے کے سید صاحب سے لے کے اور عمیر الصدیق ندوی تک. میں کیوں نہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ہم بھی مصنف ہیں. دارالمصنفین کا وہ لیبل چپکا ہوا ہے ہمارے اوپر. اور کون جانے کہ اس میں سے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کتنے بڑے مصنف بن جائیں, کون جانتا ہے.
جس وقت ہم 50 سال پہلے یہاں کھڑے ہوئے تھے اور وہ مجاز کے اشعار سنا رہے تھے، تو کیا ہم کو یا ہمارے والدین کو یا ہمارے اساتذہ کو یہ خبر تھی کہ ایک دن یہ لڑکا جو عجیب ٹائپ کا ہے، یہ ایک دن 50 سال کے بعد وہ یہاں کے اسٹیج پہ آ کے ایک نئی نسل کے سامنے اپنی بات رکھنے کا اس کو اللہ موقع دیں گے؟ آپ سوچیے، کبھی سوچیے۔ ندوے کے لڑکوں کے لیے یہ ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے جو ندوی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو ندوی ہونے کی حسرت رہ گئی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے تھے کہ ندوی الفکر اور ندوی القلم ہونا یہ دنیا کی نعمت ہے، میں کیوں ندوی نہیں ہوا؟ تو ان کو باقاعدہ اعزازی ڈگری دی گئی سر ندوی ہونے کی۔ ندوی الفکر، ندوی القلم، یہ سب چیزیں کیوں تھی بھائی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ احاطہ جو ہے نا، یہ احاطہ صرف اس لیے نہیں کہ کتاب دبائی بغل میں اور درجے میں حاضری دی اور وہاں سے آئے پھر ہا ہو کرتے ہوئے اور کام نہیں۔ یہاں پر آپ کو ہیرا بن کے نکلنا ہے، آپ کو کندن بن کے نکلنا ہے۔ آپ کا وجود ایک خام معدنیات جیسے خام ہوتے، ایک پتھر ہے یا ایک دھات ہے، لیکن جب وہ گھڑی جاتی ہے نا تو وہی جو دھات ہے وہ چمک جاتی ہے، وہ سونا بن جاتی ہے، وہ پتھر جو ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، اس کی قیمت ایک دم سے لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ حضرات جو ہیں اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ یہاں ہیرا بننے کے لیے آئے، آپ چمکنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کی چمک کی ضرورت دنیا کو ہے، دنیا کو ضرورت ہے۔ ہم آج صبح سے ان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنی کیا ہو گیا، ہمارا کوئی شعور نہیں۔ ہم جس گاؤں کے ہیں اس گاؤں کے عام مسلمان کچھ نہیں جانتے، جس شہر کے ہیں وہاں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جھولا چھاپ مولویوں کا، جھولا چھاپ عالموں کا کہ ایک باڑھ آئی ہوئی ہے جو لوگوں کے عقائد کو بھی خراب کر رہی ہے، جو ان کی زبان کو بھی خراب کر رہی ہے، جو ان کے علمی اور ادبی ذوق کو بھی خراب کر رہی ہے، جو ان کے شعری ذوق کو خراب کر رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ندوے کو کہا گیا کہ ندوہ جو ہے وہ زبان ہوشمند اور کیا ہے فکر ارجمند اور دل دردمند، کیا کیا لوگوں نے کہہ دیا ہم لوگوں کے بارے میں۔ ہم کو احساس ہی نہیں کہ ہماری کیا کیا قیمتیں لگائی گئی ہیں بازار میں، لوگوں نے کیا کیا ہمارے بارے میں کہا ہے۔ ندوہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ندوہ جو ہے وہ زبان ہوشمند ہے۔ ندوی کی زبان سے خطاب کرتے وقت ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کے دل کو خراش پہنچا دے، لیکن اپنا اثر چھوڑ جائے گا دل کو۔ ندوے کا ذہن جو ہے وہ ہوشمند ذہن ہے، وہ جانتا ہے کہ کن حالات میں کیسے کس طریقے سے بات کی جائے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ دل دردمند ہے۔ جب وہ دل نہیں ہے آپ کے اندر، جب آپ کا دل کوڑھے نہیں کہ ہمارے محلے کی غربت، ہمارے محلے کی گندگی، ہمارے محلے کی جہالت، ہمارے بھائیوں کی غنڈئی جو آج پورے سماج کی تصویر بنی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم قوم کے نوجوان وہ ان کی پٹائی ہوتی رہے اور ہم دیکھتے رہیں، ہمارے دل میں کوئی لہر نہ جاگے، کیا فائدہ پڑھنے سے؟ آپ جانتے ہیں، آپ پڑھیے خطبات شبلی میں، علامہ شبلی کا ایک خطبہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ ہاتھرس میں اس زمانے میں ہاتھرس میں 250 سے 300 مسلم فیملیز جو ہیں وہ مرتد ہو گئی۔ شدھی سنگٹھن والے تھے، انہوں نے کچھ پیسہ ویسا دے کے، یا بیچارے جاہل لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ دھرم پریورتن کر لیا۔ تو علامہ شبلی کے اس وقت پیر کٹ چکا تھا، ان کا ایک پیر جا چکا تھا، چیئر پہ تھے، ویل چیئر پہ تھے، جا نہیں سکتے تھے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ کہنے ہم کو لے چلو، چارپائی پہ بٹھال کے لے چلو، اور انہوں نے کہا کہ ہاتھرس جانتے ہیں فیروز آباد کے قریب ہے، علی گڑھ کے سائے میں اگر 250 مسلمان مرتد ہو جائیں، کچھ دوری پر دیوبند ہے، اگر اس کی موجودگی میں 250 مسلمان مرتد ہو جائیں تو لگا دو آگ، ان اداروں کو آگ لگا دو کہ ان کے ہونے سے فائدہ کیا ہے۔ وہ اس آگ کی تمنا کہاں کی جاتی کہ وہ آگ کے سینے میں لگی ہوئی۔ ایسے طالب علم بننے سے کیا فائدہ کہ آئے اور امتحان دیا، پاس ہو گئے، کچھ ان سے پوچھا، کچھ ان سے پوچھا، اماں ابا کا پیسہ خرچ کرایا، اور اب اس چکر میں ہے کہ ذرا سعودیہ میں کہیں کلرک کی جاب مل جائے، کہیں پر کچھ اور ٹائپسٹ بن جائے تو زندگی بن جائے۔ نہیں،
دارالمصنفین آپ کا منتظر ہے، خود ندوہ آپ کا منتظر ہے، اور سارے ادارے ہندوستان کے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ندوے کی سینکڑوں شاخیں ہیں، وہ آپ کی منتظر ہے کہ آپ اصل ہیں، آپ مرکز سے نکل رہے ہیں، رہنمائی کا حق آپ کو ہے۔ آپ پورے ہندوستان کے رہنما نہیں بلکہ پوری دنیا کے رہنما، لیکن فی الحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شکل میں ہندوستان کو چاہیے، طلب ہے ہندوستان کو، اس قوم کو طلب ہے۔ کون سی قوم کے ہم فرد ہو گئے ہیں؟ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، شرم آتی ہے کہ ہم نے مذہب کے نام پہ کیسے کیسے خرافات اپنے اندر بسا لیے ہیں۔ ہم کتاب پڑھنا بھول گئے، ہم تاریخ کو، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں خالد بن ولید کون تھے، ان کی کیا خاص بات تھی۔ حجاج ابن یوسف کو گالیاں دینا تو آسان ہے، لیکن حجاج ابن یوسف کے کارنامے کوئی بیان کرے تو معلوم ہو کہ واہ اسلامہ اور واہ معتصمہ کی آواز پر دنیا کو رون دینے والی قوم کون تھی، کون لوگ تھے وہ۔ صلاح الدین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، طارق بن زیاد کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، سلیمان اعظم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ارے وہ تو باہر کے لوگ تھے، ہم کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے شمس الدین التتمش ہیں، ناصر الدین محمود ہیں، اور کچھ نہیں تو مغلوں میں آئیے نا، بزم تیموریہ سجی ہے، دیکھیے اس میں کیا کیا کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ اس ملک کو جنت بنانے والی قوم، ہمارے بزرگوں نے اس کو جنت بنایا تھا، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ اگر کوئی ان کے منہ پہ کہہ دے، اگر ڈبیٹ ہونے لگے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ، تو ہم جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا مطلب ہم سب کا کام ہے، ہم کوئی الگ تھوڑی ہے، لیکن ہم ہو گئے پرانے، بڈھے ہو گئے۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اپنی اولاد کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ آج ہم نہیں چل پا رہے ہیں، لیکن ہماری اولاد ہمارا سہارا بن رہی ہے۔ آپ لوگوں کا مقام کیا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھول جائیے سب، کلاس ولاس درجہ ورجہ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک کلچر الگ ہے، وہ جو ہے سبق سیکھنے کا اور امتحان پاس کرنے کا ایک الگ کلچر ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ندوے کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور ندوے کا مشن شروع دور میں کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کمال کے بزرگ تھے، ایسے دور میں جب ہر طرف اندھیرا تھا تو سب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی تین بنیادی پوائنٹ ہیں، اس پہ ندوہ کھلنا چاہیے۔ کیا؟ ایک تو وہ کتابیں نکال کے باہر کر دیا ہے جو خرافات ہیں، جن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، وہ نئے زمانے کے نئے ذہن کے کو سمجھا ہی نہیں سکتی ہے۔ پتہ نہیں کون کون زمانے کے 300 سال 400 سال 500 سال پہلے کا فلسفہ اور منطق پڑھایا جا رہا ہے، نحو پڑھائی جا رہی تھی، صرف پڑھائی جا رہی تھی، کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو پہلے اصلاح نصاب ہو، نصاب کون ہو؟ وہ نصاب ہو جو ہمارے بچوں کی زندگی، آنے والی زندگی میں ان کا ساتھ دے سکے۔ تو پہلا کام کیا تھا؟ اصلاح نصاب۔ اور دوسرا کام کیا تھا کہ اس پورے ملک میں ایک طرف تو انگریز کم بخت کاٹ کے پھینکے دے رہے ہیں، اور ہمارے علماء ایک دوسرے کی گردن کاٹنے میں لگے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مسلک، وہ مسلک، یہ کھڑے ہو کے بیٹھو گے، پڑھو گے، بیٹھ کے پڑھو گے، ایسے کرو کہ ویسے کرو۔ مصیبت ہو گئی تھی پوری، یعنی قرآن و حدیث کو ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ کو یہ بالکل گمان نہیں کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ گے، لیکن ہاں ایک خطرہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد تم ایسے بن جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وارننگ تھی، یہ الرٹ تھا، یہ پیشین گوئی جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول نے کہا تھا تو ہو کے رہے گا، نہیں، یہ الرٹ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو تم کو کیا کرنا ہے۔ یہ ہوتا نا کہ بارش کی یہاں طوفانی بارش ہوگی، الرٹ جاری ہو گیا، مطلب کہ چھتری وتری سب ٹھیک کر لو، کہیں سوراخ وراخ ہے چھت میں تو بند کر لو، تم کو نقصان نہ پہنچے۔ پیشین گوئیوں کا مقصد یہ ہے۔ آپ کہیں کہ تو اللہ کے رسول فرما ہی گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا تو ایسا ہوگا، تو اب ہم کیا کر سکتے؟ نہیں، وہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو، ندوہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ ندوے کے طلبہ مقابلہ، دجالی فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہوگی، جو اپنی ایمان کی طاقت سے پہچانے گا کہ یہ دجال ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، یہ مکار ہے۔ یہ پہچاننے کی صلاحیت کب ہوتی ہے؟ جب ایمان اندر سے طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہونا ہے، اس کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کا یقین پختہ تر ہونا ہے، اس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ آپ اقبال کے اشعار پڑھیے تو لگتا ہے اقبال نے ساری باتیں ہم ہی سے کی ہیں، کیسی کیسی تمنائیں ہیں۔ پڑھیے
بیت بازی میں آئیے اور بزم سلیمانی کے جلسے میں جگہ نہ رہے، ہم پڑھیں گے اقبال کے کلام کا ایک مطالعہ، ایک نظم کو لیجیے اور سب اس پہ ڈبیٹ کیجیے۔ ندوے کا ادبی ذوق کتنا بلند تھا کہ دبستان شبلی کہیے، دبستان ندوہ کہیے، کہ جس نے نہ ترقی پسندوں کی چلنے دی، نہ جدیدیوں کی چلنے دی، نہ رومانوی ادب کو چلنے دیا، ایک نیا پاکیزہ اسلامی ادب قائم کر دیا۔ کوئی پڑھ کے دیکھے شعر العجم، کوئی سید سلیمان ندوی کے خیام دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ ادب کس کو کہتے ہیں، یہ ندوے کا امتیاز۔ جو بات کو ہو نمبر 1 معیار سمجھوتا نہیں ہوگا، نہ علم میں نہ پیشکش میں۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بھی آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کو جب لکھنا ہوتا ہے تو ایک جملے کو 3 بار کاٹتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا اچھا جملہ آ جائے، تو کوئی آدمی خط میں یا فون پہ کہہ دے بھائی بڑا اچھا جملہ آپ نے لکھا ہے۔ زبان کی صحت، تلفظ کی صحت، یہ ساری چیزیں لے کے ایک اسٹینڈرڈ بنا۔ ندوہ جو ہے اسی لیے آسمان پہ چھا گیا۔ بھائی ندوی لوگ ہیں بھیا، ان کا ذوق بہت بلند ہے، ان کا علم بہت گہرا ہے۔ بلندی اور گہرائی یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پہچان گم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ آپ نہیں کریں گے تو کون؟ یہ آپ کی جو عمریں ہیں یہ آپ سے کل حساب مانگیں گی کہ یہ جو 20 سے لے کے اور 25 سال تک کی اور 28 سال تک کی جو عمر ہے یہ کہاں لگا دیا بھائی؟ ہمارے ماں باپ نے ہم سے کیا توقعات وابستہ کی تھی؟ اور صرف کتاب لکھنا اور تقریر کرنا ہی کام نہیں ہوگا۔ ہم وہ ہیں جو کس لیے نکالے گئے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون، اچھائیوں کو عام کر دو اور ہر بری چیز کو، ہر گندی چیز کو دور کر دو، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے ہو اور چاہے وہ دل اور دماغ کی گندگی ہو۔ ہمارا فرض ہے وہ دوسرے لوگ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، دیوبند کے اور تمام مدارس کے علماء نہیں کر سکتے، سب ایک ہی سر چشمے کے نکلے ہوئے سوتے دریا ہیں، لیکن اس دریا میں کوئی اور روانی ہے، کوئی اور بھی چیز ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اعتدال، توازن، زبان پہ قابو، معلومات کی وسعت، علم کی گہرائی، زبان کی شیرینی، الفاظ کا انتخاب۔ پرانے چراغ پڑھیے مولانا کی، ایک ایک جملے پہ لگتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، کیا کیا اسٹائل ہے مولانا کے لکھنے کا۔ اب آپ نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے، کب جانیں گے؟ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو ایک مہینے میں کم سے کم 3 کتابیں جو ہیں اعلیٰ قسم کی ان کو پڑھنا ہے، تو فائدہ کیا؟ کیسے آپ کو آئے گا؟ پھر آپ پوچھیں مولانا مضمون کیسے لکھا جائے؟ اس سے فائدہ نہیں ہے، اس لیے محنت کرنا پڑے گا۔ آج مصنفوں کی بھی ضرورت ہے، آج شاعروں کی بھی ضرورت ہے، آج ادیبوں کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ، اس کو آج کے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے کیسے ایسے پیش کیا جائے کہ ان کو ٹوٹ پڑے، اس کے اوپر ان کے دل ٹوٹ پڑے، کہیں کہ ہاں یہ کلام ہے سب سے اچھا، یہ بات ہے سب سے اچھی۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ چونکہ آج یہاں پر ہم ایک 50 سال نصف صدی یہاں سمٹ کے آ گئی ہے، چند لمحوں میں معلوم ہوا کہ ساری جو نصف صدی کا جو پردہ ہے، جو فاصلہ ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارے دوست دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے اساتذہ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے جو اصلاح کے جو کابینہ کے ہمارے ممبر تھے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اللہ اس کو 50 سال کے بعد موقع دے کہ وہ یہاں آ کر کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں ایک زمانے میں ہم بھی ایسے جملے بنا کے وہ پیش کرتے تھے، اور ہم بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، اور ہم یہاں غزلیں پیش کرتے تھے، ہم یہاں ترانہ پیش کرتے تھے، یہاں ہم میر و غالب کی بھی باتیں کرتے تھے اور بخاری و مسلم کی بھی باتیں کرتے تھے۔ کیا جامعیت ہے یار، کیا جامعیت ہے یہاں کے اندر، اس جامعیت کو تلاش کیا، بنیے ممتاز انسان۔ مولانا عمران خان صاحب بھوپال میں ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص بات نہیں ہے جب تک کہ آپ کمال نہ پیدا کریں۔ کمال پیدا کیے بغیر کسی نگاہ میں آپ آ ہی نہیں سکتے۔ کمال پیدا کیجیے، لگ جائیے، کمال پیدا کیجیے۔
دکھا دیجئے کہ ہم کون ہیں. اور اللہ نے ہر ایک کو طاقت دی ہے, ہر ایک کو قوت دی ہے ذہن میں. یہ نہیں کہ آج غالب پیدا نہیں ہو سکتے, آج اقبال پیدا نہیں ہو سکتے, آج شبلی نہیں پیدا ہو سکتے, آج علی میاں نہیں پیدا ہو سکتے. نہیں, ہر شخص کے اندر اللہ نے توانائی اور یہ قوت رکھی ہے, اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا بتائیں, دل تو چاہتا ہے کہ اپنی یادوں کے یہاں بیان کرتے کہ ہم یہ یہاں ایسے گھومتے تھے, ایسے پاجی پن کرتے تھے. کھلاڑی ہے تو کھیل میں بھی آگے ہیں, یہاں پر بھی آگے ہیں, اور ہر چیز میں یہ شوق ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک مضمون لکھا ہے, اس میں ایک صاحب کو جملہ نقل کیا ہے کہ 90 کے لڑکے کسی سے معروف نہیں ہوتے, چاہے اتنا بڑا وزیر آ جائے اور چاہے اتنا بڑے لاٹ صاحب آ جائیں. 90 کے لڑکے کسی کو خاطر بھی نہیں آتے, جس سے اور بیچارے بچے ہوتے ہیں مولوی صاحب لوگ کہ ہاں دروگا آ گیا تو بیچارے کونے میں, کوئی بھی آئے ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے, ہم 90 والے. یہ جو احساس ہے, یہ احساس کوئی برا احساس نہیں ہے کہ آپ اس کو فخر ہے, غرور ہے. نہیں, یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا 90 کی تعلیم کی طاقت ہے. معروف کیوں ہوں گے ہم, کیوں معروف ہوں گے بھائی, ہم کس سے کم ہیں. آپ میں بتاؤں آپ کو, شبلی ڈگری کالج اعظم گڑھ کا, اس میں جو انگلش کے جو ٹیچر ہیں, یعنی لیکچرر تو اسسٹنٹ پروفیسر کہلاتے ہیں, ان کو 2-3 لفظ کی ضرورت تھی تو سمجھ میں نہیں آتے انگلش میں, تو وہ مذاق میں ہم سے کہا آپ بتائیے, تو سمجھے کہ تو مولوی صاحب ہیں 90 والے ہیں, ٹوپی ووپی لگائے ہوئے ہیں, اور بتا دیا تو ہڑبڑا گئے. چلے آپ کہاں پڑھا بھیا, کہاں پڑھا؟ ہم نے کہا 90 میں پڑھا. ایسے وہاں جب پہنچے تو لیفٹ آرم اسپنر تھے, ہم بالنگ کرتے تھے, تو سب دیکھ کر ہم وہاں پہنچے فیلڈ میں, تو کہتے ہیں مولوی صاحب کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا ایسے ہی, ایسا اچھا لگ رہا ہے ایسے. تو مذاق ایک آدمی کو, جو وہاں کپتان تھے, ان کو مذاق سوجھا. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ لو گیند لو, ذرا بالنگ کر کے دکھاؤ, پھر ابھی مذاق اڑائیں گے, کل کو نہیں آئیں گے. اور پہلی بار سے کہتے کیا ہیں, کل سے آؤ یار, پھر کالج کی ٹیم میں کھیلے. 90 کی یہی پہچان ہے, جس میدان میں رہو آگے رہو, مطلب برائی کے میدان میں نہیں, اچھائیوں کے میدان میں. تو یہ آپ اپنے آپ کو جگائیے, اپنے آپ کو ڈھونڈیے, اپنے آپ کو تلاش کریے. اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں کے نوجوان اساتذہ کو دیکھ کے کہ یار کیا شاندار عربی بولتے ہیں, واہ واہ واہ, ہم تو نہیں بول پائے. اس کا مطلب کہ صلاحیتیں سب میں ہیں, جس نے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا آگے بڑھ گیا. تو میری بس یہی ایک آپ لوگوں سے درخواست ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں, کبھی موقع ملا تو اور بھی باتیں بتائیں گے یہاں کے بارے میں. تصویر وقتی کے چکر میں مت پڑا کیجیے کہ حضرت علامہ آئیں گے تو 10 منٹ حمد و ثنا بیان کریں گے, پھر وہ یوں پھر آکڑیں گے, پھر کھکھاریں گے. کچھ نہیں, براہ راست گفتگو کرو. جسے ہم اپنے اولاد سے باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں سے. بھائی ہم اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے بات کرتے ہیں, بیٹا ایسے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو یہ سب تو پوری قوم کے بیٹے ہیں, ہم سب کے بیٹے ہیں. ان کا مستقبل ہمارے بڑھاپے کی کامیابی کا ضامن ہے. سمجھے کہ نہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات, اس بات کو. اس لیے ہماری باتوں میں وہ مت تلاش کیجیے گا بڑی قابلیت ہے, بڑے پتہ نہیں کون جملے بول رہے ہیں. کچھ نہیں, براہ راست گفتگو. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں, آگے نہ بلوائیے گا, پہ آنسو نکل آئیں گے. ہم کو پورے منظر سامنے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. الحمدللہ ہمارے ساتھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہم بھی اللہ میاں نے کہیں لگا دیا تو ہم بھی ہیں, خوش ہیں کہ جہاں پر ہیں خوش ہیں. لیکن آپ کو بہت آگے جانا ہے. آپ کے لیے آسمان, اللہ میں نے نئے آسمان بنا دیے. بس اتنے بات کہنی, پھر انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو پھر باتیں کریں گے انشاءاللہ.